بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ملائکہ یعنی فرشتوں کا تعلق انسان کے ساتھ، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے اس بارے میں یہ تذکرہ کیا کہ ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، یہ نورانی مخلوق ہے، اور یہ کہ یہ اللہ عز و جل کی انتہائی مقرب ترین مخلوق ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے کہ اللہ کے یہ اس قدر مقرب ترین اور مزید یہ کہ نورانی مخلوق، تو اس مخلوق یعنی فرشتوں کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں اس بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ یہ بہت ہی گہرا اور مضبوط اور انتہائی قریبی تعلق ہے فرشتوں کا اور انسانوں کا۔ اس تعلق کی ابتدا انسان کی پیدائش سے قبل ہو چکی، پھر یہ کہ زندگی کے اس سفر میں بھی یہ تعلق قائم رہا، پھر انسان کے انتقال کے موقع پر بھی، پھر انتقال کے بعد بھی قبر میں، حشر میں، پھر جنت میں انشاءاللہ، اور خدا نخواستہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ ہم سبھی کو محفوظ و مأمون رکھے، تو یہ تعلق وہاں بھی برقرار ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں سمجھنی چاہیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائکہ، کہ دیکھو جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، اور وہ نام لکھتے ہیں پہلے آنے والے کا، پھر اس کے بعد آنے والے کا، پھر اس کے بعد آنے والے کا، یوں جو کوئی بھی وہاں آ رہا ہے تو بالترتیب اس کا نام وہ لکھتے جا رہے ہیں اپنے پاس، جو ان کے پاس کاپی ہے یا نوٹ بک ہے یا کاغذات ہیں، اوراق، جو کچھ بھی ہے وہ اس میں لکھتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ لکھتے ہیں بلکہ ترتیب وار لکھتے ہیں، ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے کون آیا، اس کے بعد کون آیا، نام بھی لکھتے ہیں، اور اس ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ترتیب چل رہی ہے اس کاپی میں جو کہ فرشتوں نے اٹھا رکھی ہے۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ، جب امام منبر پر آ گیا یعنی خطبہ دینے کے لیے، اب یہ فرشتے اپنے ان اوراق کو لپیٹ دیتے ہیں کہ جس میں وہ سبھی کے نام لکھ رہے تھے، سبھی نمازیوں کے، اور ترتیب بھی لکھ رہے تھے۔ یعنی ترتیب وار لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے آیا ہے اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، اس کے بعد جو آیا اس کے لیے کچھ کم ثواب، پھر جو بعد میں آیا اس کے لیے اور بھی کم ثواب۔ اور جب امام منبر پر آ چکا ہے تو اب وہ سلسلہ بند ہو گیا، لپیٹے گئے، وہ اوراق فرشتوں نے لپیٹ کر رکھ دیے ہیں۔ اب اگر کوئی مسجد پہنچا ہے تو گویا کہ واللہ اعلم وہ جو لکھ رہے تھے فرشتے ترتیب میں، اب گویا کہ اس کا نام تو نہیں ہے۔ تو ہمیں معاملے کی نزاکت کو سمجھ لینا چاہیے
کہ انسان تیار ہوا ہے، اٹھا ہے، اور یہ کہ مسجد تک جانے کی جو زحمت ہے، مشقت ہے، یہ معاملہ بھی اس نے یہ مشقت بھی برداشت کی ہے، لیکن اگر وہ خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچا ہے تو گویا پھر معاملہ یہ ہے کہ فرشتے تو اب ایک طرف بیٹھ چکے، اپنے کاغذات انہوں نے لپیٹ دیے، سمیٹ دیے ہیں۔ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اب فرشتے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 3211۔ تو اس سے بھی یہی بات بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ زندگی کے اس سفر میں فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ اور بالخصوص اہل ایمان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ صحیح مسلم 2699۔ فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ کسی جگہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی کسی مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت میں اور اسے پڑھنے میں اور اسے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہوا کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان پر سکینہ یعنی دلی سکون و اطمئنان کی نعمت ان پر اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ یہ دل کا سکون کسی بھی انسان کے لیے سب سے قیمتی ترین اور سب سے زیادہ جو انمول نعمت ہے وہ یہی ہے کہ دل کو سکون نصیب ہو جائے، دل خوش ہو جائے، کہ زندگی کے اس سفر میں جو مختلف قسم کے صدمات اور یہ کمزور انسان، یہ بیچارہ، اور یہ پریشانیاں جو انسان کو ستایا کرتی ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی۔ ضروری نہیں کہ کوئی سوچے کہ فلاں تو اتنا بڑا امیر کبیر انسان، اس کا محل دیکھو، اس کی حویلی دیکھو، اس کی شان و شوکت دیکھو، اور اس کی چمک دمک دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو کیا معلوم کہ اندر سے وہ کتنا دکھی انسان ہو، کہ یہ جو سکون ہے اور خوشی ہے یا غم ہے، اس کا تعلق ظاہری ساز و سامان سے نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا تعلق تو صرف اور صرف دل سے ہے۔ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، تو یہ دل کی خوشی اور یہ سکون و اطمئنان، یہ قلبی اطمئنان، یہ دلی سکون۔ تو فرمائے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان پر سکون کی نعمت اتاری جاتی ہے، نازل کی جاتی ہے، سکون، ان کے دل پرسکون ہو جاتے ہیں۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا تعلق انسان کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، انسان جب قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وہ لوگ جو کہ تلاوت قرآن میں مشغول ہوا کرتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ان لوگوں کے سامنے جو کہ اللہ کے پاس ہیں، یعنی جس طرح زمین پر یہ لوگ
اللہ کے کلام یعنی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں تو اللہ ان کا تذکرہ فرماتا ہے وہاں آسمانوں پر ان کے سامنے جو کہ اللہ کے پاس رہتے ہیں وہاں، یعنی اللہ انہیں یاد کرتا ہے فرشتوں کے سامنے وہاں آسمانوں پر۔ تو اس سے بھی یہی بات واضح ہوئی کہ فرشتوں کا انسان کے ساتھ تعلق، اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع۔ جب کوئی انسان علم دین کی تلاش میں، طلب علم میں جب کسی سفر پر رواں دواں ہوتا ہے، یعنی انسان علم کے حصول کی خاطر جب گھر سے نکل کر کسی جگہ چلا جا رہا ہے، راستے میں چلا جا رہا ہے، تو اس دوران وہاں راستے میں فرشتے اس کے راستے میں، اس کے قدموں میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے دین کا علم، یہ قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم، یہ پاکیزہ علم، یہ مقدس ترین علم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ تو اس علم کے حصول کے لیے جب انسان راستے میں چل رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو اس سے جہاں علم کی عظمت سمجھ میں آئی اور طالب علم کا مقام و مرتبہ واضح و ثابت ہوا، تو اس سے یہ بات جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے، یعنی فرشتوں کا تعلق انسان کے ساتھ، تو یہ چیز بھی اس سے واضح ہوئی۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ فرشتے تو آسمانوں میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرنے میں مشغول رہا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ مزید یہ کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے وہاں آسمانوں میں ان کے لیے جو کہ زمین میں ہیں، یعنی انسان، یہ اللہ کے بندے، یہ اہل ایمان، ان کے لیے فرشتے وہاں آسمانوں میں استغفار کیا کرتے ہیں، دعا میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ یعنی جس کسی کو اس زمین پر اللہ نے اس دنیا کی عارضی و فانی چند روزہ زندگی میں جس کسی کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہو، تو یہ اس قدر خوش نصیب انسان ہے کہ وہاں آسمانوں پر فرشتے اس کے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا قرآن کریم میں الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، یعنی بہت سے فرشتے ہیں، اور یہ کہ مختلف فرشتوں کے ذمے اللہ کی طرف سے مختلف فرائض انہیں سونپے گئے ہیں، مختلف کام ان کے ذمے لگائے گئے ہیں۔ کسی کے ذمے ہے مثلا بارش برسانا، رزق اگانا، اور یہ کہ بادلوں کو ہنکانا، ہواؤں کو چلانا، کسی کے ذمے ہے روح پھونکنا، کسی کے ذمے روح قبض کرنا، کسی کے ذمے وحی پہنچانا، اور کسی کے ذمے ہے قیامت کے دن وہ سور پھونکنا۔ تو یوں الگ الگ قسم کے کام ہیں مختلف فرشتوں کے ذمے۔ تو اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جنہیں حملۃ العرش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ان 8 فرشتوں نے تمہارے رب کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، یعنی وہ فرشتے کہ وہ اللہ کا جو عرش ہے جنہوں نے اسے اٹھا رکھا ہے۔ تو اس آیت میں یہ تذکرہ ہے کہ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ومن حولہ، اور ان کے علاوہ مزید یہ کہ وہ فرشتے جو کہ وہاں ارد گرد موجود
رہا کرتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرتے ہیں، حمد و ثنا، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں مشغول رہا کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مزید یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کیا کرتے ہیں، وہ فرشتے کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور وہ دوسرے فرشتے بھی کہ جو وہاں ارد گرد اس مقام پر موجود رہا کرتے ہیں، ایک کام وہ یہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں، استغفار کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور یوں دعا کرتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب، تو نے تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی تیری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، یا اللہ تو معاف فرما دے ان لوگوں کو جو کہ توبہ کرتے ہیں اور جو کہ تیرے راستے پر چلتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، یا اللہ تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب تو انہیں داخل فرما لینا ان جنتوں میں جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ جنتیں کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، تو انہیں ان جنتوں میں داخل فرما لینا۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے باپ دادا میں سے بھی اور ان کی بیویوں میں سے بھی اور ان کے بچوں میں سے بھی، ان کی اولادوں میں سے بھی، وہ لوگ جو کہ تیرے راستے پر چلے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، یا اللہ تو ان سب کو بھی معاف فرما دینا، تو ان سب کو بھی ان ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما لینا۔ یوں فرشتے آسمانوں پر اہل ایمان کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا و فریاد میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ الغرض یہ بات سمجھ میں آئی کہ فرشتے جو کہ نورانی مخلوق ہیں، ان کا انسان کے ساتھ، ہمارے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ پیدائش سے پہلے اس تعلق کی ابتدا ہو گئی، زندگی بھر یہ تعلق برقرار رہا۔ فرشتوں نے ہی اللہ کے حکم سے ہمارے جسم میں روح پھونکی، پھر ایک دن فرشتہ ہی آئے گا ہمارے جسم سے روح نکال لے جائے گا، پھر قبر میں بھی فرشتے آئیں گے، سوال و جواب کریں گے، پھر حشر میں، جنت میں وغیرہ۔ تو یہ سلسلہ بہت طویل ہے، الغرض ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔